تو وہ کسٹمر صرف آپ کا کسٹمر نہیں رہے گا بلکہ وہ آپ کا وکیل بنے گا. وہ آپ آج کی ویڈیو میں ہم کاروبار کے 10 بہترین حصولوں کے بارے میں بات کریں گے جن پر عمل کر کے کوئی بھی انسان اپنا کاروبار بہترین سطح تک پہنچا سکتا ہے. سب سے پہلا حصول سالو ایکسپینسو پرابلم. اس کا مطلب وہ مسئلے کو سالو کریں آپ سوسائٹی میں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریونیو اچھا خاصا بنا سکتے ہیں, اچھے خاصے پیسے جنریٹ کر سکتے ہیں. کوشش کریں کسی بھی جگہ پہ آپ اپنا مسئلہ دیکھیں, اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے آپ اپنا سٹرکچر بلڈ اپ کریں اور وہ جو مسئلہ آپ سالو کرنا چاہتے ہیں وہ مسئلہ واقعہ ہی ایک ایسا مسئلہ ہو جس کو سالو کر کے آپ اچھے خاصے پیسے کما بھی سکیں. دوسرا حصول, ہم نے بہت دفعہ سنا ہے کہ اپنے پیشن کو فالو کرنا چاہیے, پیشن کو فالو کرنا چاہیے, لیکن یہ حصول کہتا ہے فالو ڈیمانڈ ناٹ پیشن. کسٹمرز کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ اپنا بزنس انکلائن کریں. ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ جس کام میں پیشنیٹ ہوں, پیشن رکھتے ہوں, کام کرنا چاہتے ہوں, وہ ایکچولی بزنس آپ وہ سیل نہ کر سکیں یا وہ کسٹمرز کی ڈیمانڈ پہ ہو ہی نہ, اور کسٹمر وہ خریدنا ہی نہ چاہتے ہوں. تو آپ کسٹمر کی ڈیمانڈ کو فوقیت زیادہ دیں اور اس کے مطابق اپنا پروڈکٹ یا اپنی چیز تیار کریں تاکہ آپ اچھی طرح سے کامیابی حاصل کر سکیں. تیسرا پرنسپل یہ ہے ویلیو کریشن کمز فرسٹ بیفور ویلتھ کریشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ویلیو دیں, ویلیو بنائیں, پیسے بنانی بعد کی بات ہے. پیسہ ویلیو سے بنے گا. جب آپ کسی بھی بزنس میں ویلیو دیں گے اس ویلیو سے آپ کا پیسہ آٹومیٹکلی جنریٹ ہوتا جائے گا. لہٰذا جتنی آپ کی ویلیو بہترین ہوگی, جتنا آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ یوزفل اور بہترین ہوگا, آٹومیٹکلی اتنا ہی آپ کا ریونیو بڑھتا چلا جائے گا. یوں آپ کو ڈائریکٹلی ریونیو پہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ڈائریکٹلی اپنے ویلیو پہ فوکس کرنا چاہیے, اپنے پروڈکٹ پہ. جتنا بہتر ہوگا وہ آپ کا پروڈکٹ اتنی بہتر آپ کی انکم ہوگی. چوتھا پرنسپل یہ ہے کہ ہم نارملی کہتے ہیں کہ محنت کریں, ہارڈ ورک کریں, ہارڈ ورک بڑا ضروری ہے, بٹ ہمیں سسٹم بلڈ کرنا چاہیے. سسٹم بیٹس ہارڈ ورک. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کمپلیٹ سسٹم بناتے ہیں اپنے کسی بھی بزنس کو لے کے, اور وہ سسٹم آٹومیٹکلی چلتا رہتا ہے نارملی اپنے پروڈکٹ بناتا رہتا ہے, جس کی بیس پہ آپ کی جو ایک ورکنگ ہے وہ تھوڑی حد تک محدود اور سسٹمیٹکلی ہو جاتی ہے. اور آپ اگر بالفرض کچھ دیر کے لیے کام نہ بھی کریں تو وہ آپ کا بزنس آٹومیٹکلی ڈیو ٹو یور سرٹن سسٹم وہ چلتا رہتا ہے. اس کے علاوہ پانچواں پرنسپل یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن آفن میٹرز مور دین دا پروڈکٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بالفرض کوئی اچھی پروڈکٹ ہے, اچھی چیز ہے, مگر آپ کے سراؤنڈنگ, آپ کا کسٹمر, وہ لوگ جانتے ہی نہیں آپ کے پروڈکٹ کو, تو آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی اچھے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. اس کے مد مقابل آپ کا جو کمپٹیٹر ہے اس کے پاس بڑی درمیان والی پروڈکٹ ہے لیکن پورا علاقہ اس کو جانتا ہے, اس پروڈکٹ کی برانڈ ویلیو بنا چکا ہے وہ, جس کی بیس پہ وہ لوگ کسٹمر اس کے پروڈکٹ خریدتے ہیں. اسی لیے بزنس میں ڈسٹریبیوشن اور مارکیٹنگ, سیلز, اس کا بہت زیادہ ایک امپیکٹ ہے. اسی لیے بزنسز کو کہا جاتا ہے کہ آپ مارکیٹنگ پہ فوقیت زیادہ دیں, بہت حد تک دیں, تاکہ جو آپ کے پروڈکٹ کی ویلیو ہے اس کا پتہ واقعہ ہی آپ کے کسٹمرز کو چل سکے, تاکہ کسٹمرز یا وہ لوگ جو آپ کا پروڈکٹ خریدنا یا ڈیمانڈ چاہتے ہیں وہ آپ کے واقعی پروڈکٹ کو خرید بھی سکیں. اس کے علاوہ چھٹا پرنسپل یہ ہے, سپوز ہمارا کاروبار بہت اچھا چل جاتا ہے, بڑا بہترین منافع آ بھی جاتا ہے, لیکن صرف منافع کاغذات تک محدود کرنا یہ کوئی خاطر خواہ بات نہیں. بہت کاروبار ایسے ہوتے ہیں جو دکھنے میں بڑے اچھے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر ہم پروفٹ مارجن ان کی پاکٹ میں دیکھیں تو وہ بہت کم ہوتا ہے. اب ہمیں یہ مسئلہ کیسے سالو کیا جائے, اور اگر اس کا حصول دیکھیں تو حصول کیا ہے؟ حصول یہ ہے کہ کیش فلو از کنگ. یس, یو ہرڈ ایبسولوٹلی رائٹ. ہمارا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کہاں کہاں لگ رہا ہے, کیسے جا رہا ہے,
اس پہ مکمل دھیان دینا بہت ضروری ہے. اگر اس پہ دھیان نہ دیا جائے اور نہ ہو تو ہمارا جتنا بھی کاروبار کا سیٹ اپ ہے وہ سمپل اس پرنسپل پہ آ کے فلاپ بھی ہو سکتا ہے. یوزلی کاروبار جو اچھے اسٹیبلشڈ کاروبار ہوتے ہیں وہ ایک ایک پینی پہ دھیان دیتے ہیں اور اس حساب سے اپنا مینٹین کرتے ہیں اسٹرکچر, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کا کاروبار بوم کر پاتا ہے. 7واں پرنسپل یہ ہے کہ ٹرسٹ از دا الٹیمیٹ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کسٹمرز میں اعتماد پیدا کریں, اپنے پروڈکٹ کا, اپنے آپ کا, اپنی ویلیو کا اور اپنے بزنس کا. جب آپ کی کسٹمر میں اعتماد آپ کے کام کا پیدا ہو جائے گا تو وہ کسٹمر صرف آپ کا کسٹمر نہیں رہے گا بلکہ وہ آپ کا وکیل بنے گا. وہ آپ کے کسٹمر کی آٹومیٹکلی پبلکسٹی کرے گا دوسرے لوگوں کے سامنے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ آپ کی برانڈ ویلیو بنائے گا اور ایونچولی لوگوں تک آپ کی بات پہنچے گی اور وہ لوگ بھی اس ٹرسٹ کے بیس پہ آپ کا پروڈکٹ خریدیں گے. یوں کوئی بھی پروڈکٹ دے دینا اور اچھی آفر کر دینا کافی نہیں ہے, بلکہ اپنے بزنس اور اپنے آپ سے اپنے کسٹمر کے درمیان ریلیشن شپ بنانا چاہیے اور ایک ٹرسٹ بنانا چاہیے, تاکہ کوئی بھی کسٹمر اگر آپ سے کوئی چیز خریدے تو اسے پتا ہو کہ میں اس کاروبار سے یہ چیز خرید رہا ہوں تو 100% یہ چیز بیسٹ آف دا بیسٹ ہے. 8واں پرنسپل فوکس کریٹس پاور. اس میں فوکس اور پاور کی ہم بات کرتے ہیں. نارملی کاروبار میں بہت سارے لوگ ملٹی ٹاسکنگ ہوتے ہیں, ایک وقت میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور فوکس کھو دیتے ہیں. جب بھی ہم کسی چیز پہ اپنا فوکس گرا جاتے ہیں یا اپنا جو دھیان ہے وہ کم کر دیتے ہیں, اس چیز کی ویلیو اس حد تک نہیں رہتی جیسی ہونی چاہیے. سو آپ کاروبار میں کوئی بھی کام کریں, کوشش کریں ایک وقت میں ایک کام کریں اور اس کام میں مکمل دھیان دیں. وہ کام ہر لحاظ سے سوچ کے کریں, ہر لحاظ سے اس کے پیرامیٹرز بنا کے کام کریں تاکہ وہ مستقبل میں آپ کا کوئی نقصان نہ کرے, آپ کا کاروبار فیوچرسٹک ہو, مارکیٹ سٹڈی کے مطابق ہو, ڈیمانڈ اینڈ اپروچ کے مطابق ہو, پروفٹ اینڈ لاس کے کٹ مارجنز آلریڈی مینشنڈ ہو, اور آپ جتنا بھی کسی کام پہ دھیان, فوکس اور محنت کریں گے الٹیمیٹلی وہ چیز آپ کے لیے اتنی بینیفیشری. 9واں پرنسپل ہے ایکوائر ایسٹس ناٹ جسٹ انکم. ایسٹس ہم کہتے ہیں کسی بھی ایسی چیز کو جو ہم اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں اور وہ چیز جو ہم خرید رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی ہمارے لیے پیسہ بنائے تو ہم اس کو ایسٹ کہتے ہیں. بالفرض اگر میں 10 لاکھ کی کوئی زمین لیتا ہوں اور وہ منتھلی بیسس پہ مجھے رینٹ دیتی ہے تو وہ میرے لیے ایسٹ ہے. یوں کاروبار میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس پیسہ آئے, انکم آئے, تو آپ ایسٹس پہ انویسٹ کریں, خریدے نئی چیزیں, تاکہ آپ کا کاروبار کمپاؤنڈنگ ہو, آپ کا پیسہ انویسٹ ہوتا جائے ایسٹس پہ اور وہ ایسٹ پھر آپ کو پیسہ دیتا جائے. یوں آہستہ آہستہ آپ کا کاروبار, اس کا ریونیو وہ بڑھتا رہے گا اور آپ ویل اسٹیبلشڈ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ 10واں پرنسپل ہے لیوریج از دا سیکرٹ آف میسو گروتھ. اب یہاں پہ ہم لیوریج کو اسٹڈی کرتے ہیں. ایک کتاب ہے دا ملینئر فاسٹ لین, اس میں وہ لیوریج کے بارے میں بتاتا ہے بڑی ڈیٹیلز میں. اس میں ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی کمپنی جیسے مائکروسافٹ ہے, وہ اپنا سافٹ ویئر بناتی ہے اور ایک سافٹ ویئر بہت زیادہ کمپنیز کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے اور وہ ایک سافٹ ویئر سے بہت زیادہ پیسہ کما سکتی ہے. یوں کوئی بھی کاروبار ہے اس میں آپ کا سرٹن لیوریج ہوتا ہے, آپ کا یا پروفٹ مارجن کا یا آپ کے لوگوں کا, اس طرح کے بیچ میں کچھ لیوریجز ہوتے ہیں کسی بھی کاروبار میں. آپ ان کاروبار کے لیوریجز کو بہترین استعمال کر کے اپنا کاروبار ایکسپونینشل گروتھ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہیے مزید اس طرح کی معلومات کے لیے. بہت شکریہ.